نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار، ہر کام کا تعلق نیتوں پہ ہے۔ وہ کام دنیا کے ہوں، وہ کام دین کے ہوں، کوئی بھی کام اس کی بیس نیت پہ ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے اسی نیت کے حساب سے آپ کو اس کا اجر ملے گا، وہ آپ دنیا کا کر رہے ہوں یا آپ دین کا کر رہے ہوں۔ ویسے بھی ہر کام کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، مجھے کچھ کھانا چاہیے۔ یہ سوچنا ہی تو نیت ہوئی نا۔ ذہن میں خیال آیا بھوک لگ رہی ہے، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا آپ نے کھا لیا، کھانا کھانے سے کیا ہوا؟ آپ کا پیٹ بھر گیا۔ ایک کام آپ کا ہوگا دنیا کا، کام دنیا کا ہے نا کہ آپ نے کھانا کھایا، تو اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں اور کرتا ہوں کہ نیت کو موڑنا ہم نے کس طرف ہے؟ تو یہاں پہ دین ہم سب کو آفر کرتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا کام کرو کہ اپنے دنیا کے ہر جائز کام کو آپ دین کی طرف موڑو، تو اس کا آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ دنیا کے کام کر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، آپ کو کھانا کھانے کا ثواب، یہ گارنٹی ہے دین کی، کیونکہ نیت کا آپ نے رخ موڑ دیا۔ پہلے نیت صرف کھانا کھانے کی تھی، لیکن اگر آپ اس کا بینیفٹ مزید لینا چاہتے ہیں جو دین نے ہمیں آفریں کی ہوئی ہیں، مثلا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے، وہ کھانا کھانے لگا ہے، کھانا اس نے کھانا ہی کھانا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، دنیا کا کام ہے نا، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہے، کھانا اس نے کھانا ہی کھانا، تو وہ چھوٹی سی نیت کر لے، وہ تھوڑا سا سوچ لے کہ میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں، کھانا کھاتے ٹائم کیوں کھا رہا ہوں؟ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ بَطَنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کے پیٹ کا آپ پہ حق ہے، آپ کے ذمے ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو بھرو، آپ کھانا کھاؤ۔ تو میں کھانا خدایا اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل پیرا ہو جاؤں، اس سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤں۔ کھانا تو ویسے بھی دنیاوی لحاظ سے آپ کھا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا صرف سوچنا ہے، بس سوچ ہی تو ہے۔ اب زبان سے تو نیت کا اظہار نہیں ہوتا نا، نیت کا اظہار سوچ سے ہوتا ہے، ذہن میں ہی، دماغ میں یہ باتیں بیٹھتی ہیں کہ بے شک کام آپ دنیا کے کرو لیکن نیت کا رخ آپ دین کی طرف لے کے آؤ، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف لے کے آؤ، تو خدا کی قسم کھانا کھانے پہ آپ کو ثواب کماؤ، دنیا کے کاموں پہ ثواب کماؤ۔ آپ کے پاس صدقہ خیرات کے لیے پیسہ نہیں ہے، ثواب کماتے ہیں نا ہم، صدقہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ ثواب کمانے کے لیے۔ نیکی کیوں کرتے ہیں ہم؟ ثواب کمانے کے لیے۔ یہ دین کا کام ہے، یہ دنیا کا کام تو نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو منہ بھی دکھانا ہے۔ ہمارا جو کھاتا فل ہو رہا ہے نیکی اور بدی کا، ہمارا جو اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ایک برائیوں کا اور ایک اچھائیوں کا، ہم نے اپنا اچھائیوں والا اکاؤنٹ بھی تو اوپر لے کے جانا ہے نا، اس میں بھی تو پروگریس چاہیے ہمیں۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، صدقہ کر لیا، کسی کا بھلا کر لیا، کس کے لیے؟ ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے۔
تو فری میں آپ نیکیاں لو یار، اپنے دنیا کے کام کر کے کیوں نہیں نیکیاں لیتے؟ آپ صرف اپنی نیت کا رخ موڑو۔ آپ سونا چاہتے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، رات کا ٹائم ہے بھائی، سونا آپ نے ویسے ہی ہے۔ آپ نیت نہ بھی کرو، آپ نہ بھی سوچو کہ بھائی اپنی نیت کو کسی طرف نہ بھی موڑو، سونا تو آپ نے ہے بھائی۔ نیت بھی کر لی ہے سونے کی، بھائی نیت کو دین کی طرف موڑو۔ یہ سوچ کے آپ اپنے بستر پہ لیٹا کرو، کم سے کم یار منہ تو نہیں نہ کھولنا، آپ کو صرف دماغ میں سوچنا ہے۔ کوئی بندہ پاس میں ہوتا ہے تو اس کو آپ سنا تو نہیں رہے ہیں، اس ڈر سے آپ بولنا ہی بند کر دیں۔ نیت کرنی دماغ میں سوچو نا، وہ تو خدا صرف سن رہا ہے، دماغ والی باتیں خدا دیکھ رہا ہے، خدا محسوس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو آپ سوچو کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، وَعَيْنُكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے، جس نے دن بھر تیرا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا دکھائی، تمہیں راستہ دکھایا، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، تو میں یہ حق اس کا ادا کر رہا ہوں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے۔ یہ نیت باندھ لو دماغ میں، ذہن میں، خیال میں اس وجہ سے سو رہا ہوں۔ تو خدا کی قسم وہ ساری رات آپ کا سونا وہ عبادت ہے۔ سوتے ہو یار، مختصر بات کہ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کرو، کام جائز ہونا چاہیے نا، کام اچھا ہونا چاہیے، غلط کام کی بات نہیں کر رہا میں۔ دنیا کا آپ کوئی بھی کام کرو، اس کی نیت دین کی طرف کر لو، آپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ اب اسی بیس پہ ہم، ایک تو یہ ہوگی نا کہ نیت کو دین کی طرف موڑنا، نیت کو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی طرف موڑنا، اس کا بینیفٹ، یہ باتیں اب دنیا کا کوئی بھی کام کر لو گارنٹی کے ساتھ، یہ ہو گئے نا آپ دنیا کے کام۔ اب آپ ایک مثال ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، اب ہم دوسری طرف بھی آتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، وہ اچھا کام کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ خیانت نہیں کرتے، اچھا کام ہے، دین کا بھی تو حصہ ہے نا کہ جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ایمانداری اپناؤ، دین تبلیغ دیتا ہے۔ لیکن ایک غیر مسلم جو دین کو مانتا ہی نہیں لیکن وہ زبان کا سچا ہے، وہ ایماندار بندہ ہے، وہ بھلا کرتا ہے، وہ خیرات کرتا ہے، تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ میرے خیال میں اگر ہم اس حدیث کو پرکھیں، جو دین کو ہی نہیں مانتا، اس نے اپنی نیت یا اپنے خیال میں یہ کر کے تھوڑی ایمانداری کی ہوگی کہ مجھے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، دین دے گا، دین اسلام کی روح سے، وہ تو دین کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جو ایمانداری کی ہوگی وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے کی ہوگی، اسے شعور آ گیا ہوگا نا کہ بھئی بددیانتی میں کچھ نہیں رکھا، جھوٹ بولنے میں کچھ نہیں رکھا، دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کا بھلا کرنا پڑے گا، یہ اس نے تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تعلیم بھی تو دو طرح کی ہے، تعلیم کون سی ایک طرح کی ہے؟ ایک دنیا کی تعلیم ہے، ایک دین کی تعلیم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو ہر صورت دنیا اور دین کی تعلیم کو الگ کریں گے۔ ساری دنیا ایک طرف بھاگتی کہ دنیا میں ترقی کرنی، دنیا میں ترقی کرنی ہے۔ مسلمان یہ کب کہتے ہیں کہ ہم نے صرف دنیا میں ترقی کرنی ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت میں بھی ترقی کرنی ہے۔ ہم دنیا کے جتنے کٹھن مراحل ہم پاس کر رہے ہیں، ہم آخرت کے بھی وہ
اس سے زیادہ ہولناک اور کٹر مراحل سے بھی ہم نے گزرنا ہے، وہاں پہ ہم نے سالم گزرنا ہے، ہم نے ترقی وہاں پر بھی کرنی ہے، وہاں پر بھی ہم نے پاس ہونا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ غیر مسلم کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس کو ثواب تو نہیں ہوگا میرے خیال میں نہیں سمجھتا کو اس کو اس بات پہ ثواب ہوگا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور اس کے جھوٹ نہ بولنے سے وہ دیندار تو نہیں بن گیا نا، دنیا داری۔ اس نے اپنی تعلیم کی وجہ سے، اپنی سمجھ اور سوچ کی وجہ سے جھوٹ سے اجتناب کیا۔ لیکن ہم اگر دنیا کے بھی کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نیت باندھنے سے، کام دنیا کے ہیں کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت باندھنے سے کام دنیا کے ہیں، اور ثواب ہمیں دنیا میں تو اجر ملے گا، قیامت کے دن بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ ہمارا جو نیکیوں والا رجسٹر ہے اس میں ہمارا کھاتا لکھا جا رہا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز، ہم نے دین کو ویسے ہی میرے خیال میں نا بہت مشکل بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ ہمیں 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، بڑا کٹھن کام ہے بھی 5 نمازیں پڑھنا۔ بھئی دین، نمازیں پڑھو، اور بھی تو بڑے کام ہیں نا دین کے، وہ بھی تو کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے کر لو، بڑے نہیں ہوتے۔ تو دین کہتا ہے کہ مجھے اور دنیا کو ایک کھانے میں لے کے چلو۔ ہم نے مشکل کیوں بنا رکھا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے نا تو بھائی مسجد سنبھالنی پڑے گی۔ کام چھوڑ کے ادھر سے اذان آئی، چلو سارے کام چھوڑو مسجد جاؤ اگر کامیاب ہونا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ، دین کہتا ہے کہ اپنے دنیا کے کام کرو نا۔ آپ کے پاس مسجد قریب نہیں ہے تو آپ وہیں پہ نماز پڑھ لو، فرض کام ہے، کرنا تو کرنا ہی ہے، ہم پہ، ہمارے ذمے ہے، ہم نے کرنا ہے یار، ہم وہیں پہ پڑھ لو۔ آپ کو اپنی دینداری، دنیا داری چھوڑ کے، ٹھیک ہے، لمبی دور مسجدوں کے لیے اپنا وقت ضائع کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پڑھو تو صحیح بھائی، دین کی طرف آؤ تو صحیح، مشکل کیوں بنا رہے ہو؟ آغاز تو کرو، جہاں پہ موقع ملتا ہے وہیں پہ پڑھ لو۔ دین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا اور دین کو ایک کھانے میں لے کے چلو۔ ایک کھانے میں کیسے لے کے چلیں گے؟ اس کا تعلق ایٹومیٹک آ جاتا ہے کہ نیت پر ہے۔ ہم دین کے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کی نیت کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم اس کی نیت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نیت نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں دین کا کام ہے نا کہ بھائی مشقت بھی کریں اور اس پہ اجر و ثواب بھی نہ ہو اور ہمارے کھاتے میں نماز بھی نہ لکھی جائے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں آنا۔ نیت کرنی پڑے گی، روزہ رکھنا ہے تو نیت کرنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی نیت کرنی پڑے گی، دین کے ہر معاملات میں ہمیں نیت کرنی پڑے گی کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو دین یہ کہتا ہے، دین یہ آفر دیتا ہے کہ میں اتنا کٹھن نہیں ہوں کہ تم صرف دین کے کام کرو اور تمہیں ثواب ملے، تم دنیا کے کام کرو، نیت کو دین کی طرف موڑو تو بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ آپ دین کے کام کرو اور نیت آپ کی ذرا بھی نہ ہو تو بھائی کیسا ثواب؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کیسا ثواب؟ نیت ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے میں یہ کر کیوں رہا ہوں، میں مسجد میں کیوں آیا ہوں بھائی، یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرے خیال ہی کچھ نہیں ہے کہ میں گھر سے نکل کے مسجد میں آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں بھائی؟ میں خانہ کعبہ گیا ہوں، کیوں گیا ہوں؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ میں صبح سحری کے ٹائم اٹھاؤں، کیوں اٹھاؤں؟ نیت میں ہی کچھ نہیں، خیالوں میں ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی کھانا تو آپ دیکھو نا، نیت کا کیا تعلق ہے؟ روزہ کیا ہے؟ آپ عام روٹین میں بائی دا چانس سحری کے ٹائم کھانا کھا رہے ہوں گے،
آپ نے نیت نہیں کی ہوگی روزے کی. ویسے ہی رمضان کے علاوہ ایسی بھوک لگی کھانا کھا لیا تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کو روزے کا ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. کام تو اچھا ہے نا، کھانا کھا رہی ہے، سحری کے ٹائم سنت رسول ہے، سحری کھانا سنت رسول ہے، اچھا کام ہے بھائی، ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت ہی نہیں تھی. اب سارا دن بھوکے رہو، ایسے بھوک نہیں لگی، نہ پانی پیا، نہ فضول کلمات اپنے منہ سے نکالے، ٹھیک ہے، کھانا بھی سحری کے ٹائم کھایا، اور بائی کا چانس ایسا اتفاق ہوا کہ ہم ادھر سے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ادھر سے آپ کچھ کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کا روزہ ہو گیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، نیت نہیں ہے. تو مختصر بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تعلق نیتوں پر ہے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، نیت پہ ڈپینڈ ہے. اچھے کام پہ اجر تبھی ملنا ہے جب آپ کی نیت ہوگی، اور جب آپ کی نیت نہیں ہوگی تو اچھے کاموں پہ بھی اجر نہیں ملنے والا. وہ تو عام روٹین کے کام ہو گئے نا، اچھے کام تو نہ ہو گئے، بے شک اچھے ہو، نیت والے نہیں ہیں، نیت کرنی پڑتی ہے. تو آپ دنیا کا کوئی بھی کام پکڑ لیں، بالفرض آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ نیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو نیوز دیکھنے پہ بھی ثواب مل سکتا ہے. کیوں؟ اب نیوز تو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے کوئی بیہودہ چیز تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، نیوز دیکھنے پر بھی ثواب. کیوں؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، نیت ذہن میں آ جاتی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ دین کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. پھر ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِینَ. چلو پھرو، انجوائے کرو، خبریں لیا کرو، دنیا والوں کو گھومو پھرو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مجھے، خدا کی ذات کہتی ہے مجھے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اس کی خبر رکھو. میں اس نیت سے نیوز دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس پہ اپنی نعمتیں برسائی ہیں اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں جکڑا ہوا ہے، کون نافرمانی کر رہے ہیں اور کیا سزائیں ان کو مل رہی ہیں، اور کون فرما برداری میں کیا ثمرات کھا رہے ہیں. اس نیت سے میں نیوز دیکھ رہا ہوں تو یقین جانیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کو وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا نیوز دیکھنے کا ثواب ہے. ادروائز آپ بیٹھو، دیکھو، انجوائے کرو، کوئی بات نہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی جائز کام آپ کر رہے ہوں تو اس کا خیال دین کی طرف موڑا کرو. بڑی سستی ترین آفر دین ہم کو دے رہا ہے، بھائی اس سے فائدہ اٹھاؤ. آپ کو دنیا کی آفروں کا تو بڑا پتہ ہے کہ دو چیزیں خریدو گی ایک ساتھ میں فری، آفر ہے بھائی، چلو بھائی فائدہ لو. کوئی بھی چیز شاپنگ کے لیے چلے جاؤ، ایسے ہی ہے نا بھائی کہ 2 سوٹ خریدو ایک ساتھ فری، پہلے 2 خریدنے پڑیں گے، اس کی پے دینے پڑے گی، اس کے بعد ایک ساتھ فری ملے گا، 2 کے ساتھ 1 فری. آپ کو آفر ہے کہ آپ اتنے کا بیلنس ڈلواؤ، اتنے کا ریچارج کرواؤ اور یہ والا پیکج لگاؤ تو اتنے پیسوں کی آپ کو ہم چھوٹ دیں گے. بھائی دنیا کی آفریں آپ ایکسیپٹ کرتے ہو، دین کی آفروں کی طرف بھی آؤ نا. دین کوئی اضافی کام کہتا ہی نہیں یار، دین کہاں پہ اضافی کام کہتا ہے. دین بس اتنا کام کہتا ہے کہ کام بے شک اپنے دنیا کے کرو. آپ کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کرو، آپ ملازمت کر رہے ہیں آپ ملازمت کرو، آپ چل پھر رہے ہیں آپ چلو پھرو، بازاروں میں چلو، آپ آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور خدا قسم آپ اپنے بال آپ کنگھی کر رہے ہیں نا، بالوں میں بال سنوار رہے ہیں، تو اسے سنت رسول کی طرف موڑ کے نیت میں خیال میں کہ
کنگھی کرنا، بالوں کو سنوارنا، نہانا، اچھے کپڑے پہنا، خوشبو لگانا، اور بھائی ویسے ہی آپ یہ دنیا کے کام کر رہے ہیں تو صرف خیال میں یہ سوچ لو کہ یہ سنت رسول ہیں، تو یہ کرنا آپ کو سارے کے سارا کرنا آپ کو ثواب کے کھاتے میں ڈالے گا، آپ کا اکاؤنٹ اپ گریڈ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا نیکی والا۔ تو نیت، ہر کام کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اگر میں تو یہی مانتا ہوں، اچھے کام کرو اور آپ کی نیت کچھ نہیں ہے، آپ دینی کام کرو آپ کی نیت کچھ نہیں ہے، تو وہ کام ہی آپ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ دنیاوی کام کرو اور اس کا رخ دین کی طرف لے کے آؤ، سنت رسول کی طرف لے کے آؤ، اللہ کے احکام اور قرآن کی پیروی کی طرف لے کے آؤ، تو اس پہ اجر و ثواب ہے، دونوں اجر اور ثواب ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ دین کی تعلیم تو لو، آپ کو پتہ تو چلے کہ دین کی آفریں کتنی کتنی وسیع ہیں، دنیا کے ہر ٹائپ کے پیکج کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، بھاگتے ہو دوڑتے ہو، ٹھیک ہے، دین کے بھی پیکج ہے، انجوائے کرو یار، بڑے شارٹ کٹ طریقے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے، اتنے شارٹ کٹ ہیں کہ اپنے دنیاوی کام کرنے پر بھی نیکیاں ملیں، اس سے زیادہ اور بہتر آفر کہاں پہ آپ کو ملے گی؟ کس مذہب نے آپ کو دی ہے؟ کسی نے نہیں دی، ہمارے دین اسلام نے دی ہے۔ تو برائے مہربانی دنیا کے پیکجوں کے ساتھ ساتھ دین کی اس آفروں اور پیکجوں کو کبھی نہ بھولیے۔ کرنا کچھ بھی نہیں، کوئی اضافی کام نہیں، صرف سوچنا ہے۔ بولنے سے ڈر لگتا ہے، بولنے سے آپ کو شرم آتی ہے، بھائی سوچنا ہے دماغ میں۔ اب تو اور بھی تو خیال سوچتے ہوں گے نا، بہت سارے سوچتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ سوچ لو کہ یہ کام کرنا سنت رسول ہے، تو اجر واجب ہو گیا تم پہ، ثواب واجب ہو گیا، دین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اور دین کی ان آسان فہم باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔